ہے ایک خاتون کی جانب سے سوال کیا گیا اور بعد السلام انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کھانا بنا رہے ہوتے ہیں تو پتیلی میں مثال کے طور پر چاول موجود ہوتے ہیں اور ہم اس کے اوپر سے دھنیا کاٹ کے ڈال رہے ہوتے ہیں۔ اب ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ان کا ابھی کا واقعہ وہ ابھی بیان کر رہی ہیں کہ جب وہ ابھی کچھ کاٹ رہی تھیں چھری سے تو ان کا انگوٹھا کٹا اور انہیں ایسا محسوس ہوا کہ شاید خون بھی ان کا تھوڑا سا اس پتیلی میں گر گیا۔ تو ڈاکٹر صاحب اب کیا وہ کھانا جس پر شک ہے کہ خون گیا ہے یا نہیں وہ کھایا جا سکتا ہے اور جہاں جہاں گرا ہے وہاں سے اٹھا کے باقی کھانا استعمال کر لیا جائے یا مکمل کھانا ہی کھانے سے پرہیز کریں؟ دیکھیں جی، دو الگ الگ مستقل مسئلے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ وہ چیز کہ جس کے نجس ہونے کا آپ کو یقین نہیں ہے اس کو آپ پاک سمجھیں۔ مشکوک چیز کو جو ہے نا وہ آپ پاک کہہ سکتے ہیں، پاک کہہ سکتے ہیں۔ البتہ احتیاط کریں، نہ کھائیں، وہ ایک الگ بات ہے، وہ ایک مستثن بات ہے۔ اور یقین ہو آپ کو کہ یہ ناپاک ہو گیا ہے ان کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، اور صرف سالن ہی کی بات نہیں ہے، کپڑا، بدن، فرش، جس چیز کے نجس ہونے کا آپ کو یقین ہے اس کو نجس سمجھو، اور جس کے نجس ہونے کا آپ کو یقین نہیں ہے، شک ہے، اس کو جو ہے نا وہ پاک سمجھو۔ احتیاط ایک الگ بات ہے۔ رہی یہ بات کہ اگر کنفرم ہو جائے کہ خون کا قطرہ گرا ہے، اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ سالن جو ہے نا وہ مائع ہے یا جامد ہے، یعنی لیکوڈ ہے، مثلا شوربہ ہے، چائے ہے، دودھ ہے، پانی ہے، اس میں معمولی قطرہ بھی گر جائے تو سارا کا سارا جو ہے ناپاک ہو جائے گا۔ لیکن فرض کیجئے وہ دال ماش ہے یا مثلا وہ بھنڈی بنائی ہے، کوئی شوربہ کی صورت میں نہیں ہے، بلکہ اگر ایک جگہ پر خون کا قطرہ گرتا ہے تو وہ سرایت کر کے دوسری جگہ تک نہیں پہنچتا، تو ایسی صورت میں وہ جس جگہ یا وہ خون جو ہے نا وہ قطرہ گرا ہے، اب وہ ادھر سے آپ کو 1 چمچ اٹھانا پڑتا ہے یا 2 چمچ اٹھانے پڑتے ہیں، وہ اٹھائیں، باہر پھینکیں اور باقی آپ کھا سکتے ہیں۔ اگر وہ مائع ہے جیسے شوربہ ہے یا دودھ ہے، پانی ہے، لسی ہے، چائے ہے، تو وہ ظاہر ہے سارا کا سارا ناپاک ہو جائے گا۔ اور اگر یعنی ٹھوس ہے، حلوہ ہے مثال کے طور پر، یا دال ماش ہے، اس میں شوربہ تو نہیں ہوتا، وہ سخت ہے، تو یعنی وہی جگہ جو ہے نا نجس ہوگی، یعنی اتنا حصہ سالن کا نجس ہوگا جدھر خون کا قطرہ گرا ہے، اور اسی کو مثلا 1 چمچ یا چائے کا چمچ، ڈونگا کا چمچ یا چاول والا چمچ وہ اٹھا کے جو ہے نا وہ باہر پھینک دیں اور باقی پاک رہے گا۔ بہت شکریہ۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سوال موجود ہے اور پوچھنے والے نے بعد السلام یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب میری سالی کے شوہر نے اسے چھوڑ دیا اور ابھی اس کے ہاں ایک بیٹی کی ولادت ہوئی ہے اور اس کا شوہر نہ ہی خرچہ اٹھاتا ہے اور نہ ہی اس کو دیکھنے آتا ہے، نہ ملنے آتا ہے، اور دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف کافی باتیں کی ہیں لیکن طلاق نہیں ہوئی ابھی تک، اور وہ لڑکا نہ ہی رابطہ کرنا چاہتا ہے اور نہ ہی ملنا چاہتا ہے اور نہ ہی کوئی خرچہ دینے کے لیے وہ راضی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا میں اس بچی کو جو پیدا ہوئی ہے اسے ولدیت میں اپنا نام دے سکتا ہوں یا نہیں، اور اس کی پڑھائی کے لیے اور دیگر اخراجات جو سارے میں نے ہی برداشت کیے ہیں اور ہاسپٹل بھی میں ہی لے کر گیا تھا، تو آقا کیا اس کے باپ کی جگہ میں اپنا نام لکھوا سکتا ہوں یا نہیں، اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ نہیں، یہ صاحب اس بچی کے لگتے کیا ہیں؟ یہ اس کے خالو لگتے ہیں۔ نہیں لکھوا سکتے، یہ وہ ہے یعنی حقیقت کے خلاف ہے، نہیں لکھ سکتے۔